آج کل ایک بڑا ہی ٹرینڈنگ ٹاپک چلا ہوا ہے، خواہ وہ یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ٹی وی چینلز ہو یا پھر اخبارات ہو، ہر جگہ پر یہ ٹاپک چلا ہوا ہے کہ واٹس ایپ نے جو نئی پرائیویسی پالیسی جاری کی ہے، اس پر جو انہوں نے اپڈیٹ کیا، اس بات کو ہر جگہ پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب واٹس ایپ جو اپڈیٹ کر رہا ہے اپنی پرائیویسی پالیسیز کو، یہ آخر کیا ہے، کس لیے ہے، اس سے کیا ہوگا، کیا آپ کا ڈیٹا لیک ہو جائے گا، واٹس ایپ ایسا کس لیے کر رہا ہے، کیا آپ کو اب واٹس ایپ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اگر کرتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے تو اس کے اوپر واٹس ایپ نے اور واٹس ایپ کے آنر نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے آفیشیل۔ یہ جو واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسیز آئی ہیں، ان کی وجہ سے کافی سارے کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب واٹس ایپ اور فیس بک کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ اب جتنے بھی لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، لگ بھگ سبھی کو واٹس ایپ کی جانب سے ایک میسج آیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو وہ آ جائے گا کچھ دنوں میں، جس میں واٹس ایپ کہتا ہے کہ ہم آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہم فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ نوٹس جاری کیا ہے واٹس ایپ کی جانب سے، اور پھر ساتھ میں ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے 8 فروری 2021 کی، جس میں کہا گیا ہے یا تو آپ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کو ایکسیپٹ کریں یا پھر آپ اپنا واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو جس طرح کی لینگویج واٹس ایپ یہاں پر یوز کر رہا ہے کافی روڈ ہے۔ اس وقت واٹس ایپ کو پوری دنیا میں 2 ارب لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اب وہ اپنے 2 ارب لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا تو آپ ہماری نئی پالیسیز کو ایکسیپٹ کریں یا پھر آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جب واٹس ایپ لانچ ہوا تھا تو تب واٹس ایپ کی طرف لوگوں کی جانے کی وجہ یہی تھی، یہ آپ کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ آپ جو میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، سٹیٹس لگاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ محفوظ رہتا ہے، وہ کوئی تیسرا بندہ نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی سن سکتا ہے، ایون کہ واٹس ایپ بھی نہیں۔ یہ واٹس ایپ کا ایک سسٹم ہے جسے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کہتے ہیں، یعنی کہ آپ جو کچھ سینڈ کرتے ہیں وہ جیسے ہی واٹس ایپ کی ڈیٹا بیس میں جاتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ یہ ان کا ایک سسٹم تھا، اور جو پیغام بھیجنے والا ہوتا تھا اور ایک اس پیغام کو موصول کرنے والا ہوتا تھا، اور یہی 2 بندے ہوتے تھے جو اس پیغام کو سن اور دیکھ سکتے تھے۔ مگر اب واٹس ایپ اپنی اسی چیز کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ وہ کرنے کیا جا رہا ہے کہ اب جب آپ اس کی نئی پالیسی کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کا نام، آپ کی تصویر، آپ کا موبائل نمبر، آپ کا سٹیٹس، آپ کے موبائل کا ماڈل، آپ کا نیٹ ورک کون سا ہے، آپ کی لوکیشن کیا ہے، آپ کا آئی پی ایڈریس، یعنی کہ آپ کا سب کچھ واٹس ایپ کے پاس چلا جائے گا، اور پھر واٹس ایپ اس سارے ڈیٹا کو فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا۔ آپ کی پھر کوئی بھی چیز پرائیویٹ نہیں رہے گی، کیونکہ فیس بک اپنا سارا ڈیٹا امریکہ، اس کی ایجنسیز، اسرائیل، ان سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کیونکہ ان کا معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ اس چیز کا۔ اگر آپ اس نئی اپڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس چلے جائے گا، کچھ بھی پرائیویٹ نہیں رہے گا۔ یہ سب کچھ واٹس ایپ نوٹ کرے گا اور پھر یہ سارا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اب جب واٹس ایپ کے متعلق یہ ساری خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا پر، تو واٹس ایپ کی جانب سے اور واٹس ایپ کے آنر کی جانب سے ٹویٹ آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، واٹس ایپ آپ کا پرسنل ڈیٹا نہیں شیئر کرے گا، جیسے کہ آپ کے میسج ہو گئے، آپ کی باتیں ہو گئیں، یہ سب کچھ اینڈ ٹو اینڈ جیسے تھا ویسے ہی انکرپٹڈ رہے گا، مطلب کہ وہ سب کچھ پرائیویٹ ہی رہے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پھر آخر ایسا کس لیے کر رہا ہے، کہ آخر پھر واٹس ایپ کو کیا چاہیے، پھر وہ کیوں یہ نئی پالیسیز کو ایگری کروا رہا ہے۔ اس کے اوپر واٹس ایپ کہتا ہے جب آپ ہمیں اپنی ساری انفارمیشن دیں گے تو اس سے آپ کو فیس بک پر بیٹر فرینڈ سجیشنز ملیں گی، آپ کو آپ کے مطابق اشتہارات دکھائے جائیں گے، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا اس مطابق بہتر طرح سے آپ کو چیزیں دکھائی جائیں گی۔ اب ایک بار پھر ہر ایک کے دماغ میں ضرور آئے گی یہ بات، پھر اس کے لیے واٹس ایپ کو پالیسیز ایکسیپٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو وہ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ واٹس ایپ یا دیگر پلیٹ فارم ہماری انفارمیشن کو کس لیے یوز کرتے ہیں اور اس کا کیا کرتے ہیں اور اس کا کیسے یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہماری نہ تو وہاں تک پہنچ ہے اور نہ ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ڈیٹا کے ساتھ۔ لیکن اب وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر آپ کو یہ ایپ استعمال کرنا ہے تو آپ کو اپنی انفارمیشن شیئر کرنی پڑے گی، اگر نہیں کرتے تو آپ کو اسے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے آپ کو اس کا عادی بنایا، اب جب ہر کوئی یوز کرنے لگا ہے تو یہ آپ کو
اس کو استعمال کرنے کی آپ سے قیمت مانگ رہے ہیں، جو کہ آپ کی پرائیویسی ہے۔ اب جو سمجھدار کنٹریز ہیں وہ تو شروع سے ہی ان ایپس کو استعمال نہیں کر رہے، جیسے کہ چائنا، انہوں نے ایک اپنی ایپ بنائی ہوئی ہے واٹس ایپ کے متبادل۔ اس کے علاوہ روس بھی ہے۔ اب جو ترکی ہے اس نے کہا ہے کہ ہم واٹس ایپ کی اس نئی پالیسی کو نہیں مانتے، اور ترکی واٹس ایپ کے متبادل اپنا نیا ایپ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ اب پاکستان کیا کرے گا یہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں، اسے یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ آپ پر ہے، لیکن ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اسے یوز کرنا چاہیے یا نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید خبریں مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔